أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تو اس کے جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ. اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو ساتھ ملا لو. پھر بھی اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس جہنم کو جس آگ کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ کی یہ 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 2 آیتوں میں اپنی توحید کو ثابت کیا ہے. اب ان 2 آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو، اپنے ایک ہونے کو، اپنے معبود حقیقی ہونے کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اپنی ایسی کارکردگی اور ایسے اپنے کام ذکر فرمائے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور جب اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو یقیناً عبادت کا مستحق اور معبود حقیقی ہونے کا مستحق بھی وہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنی توحید کو ثابت کیا کہ فرمایا کہ دیکھو اس زمین کو اس طریقے سے کس نے پیدا کیا، اور یہ جو آسمان چھت کی شکل میں تمہارے اوپر تمہیں نظر آتا ہے اس کو اس شکل و صورت میں کس نے پیدا کیا، اور پھر آسمان سے پانی تمہارے لیے کون برساتا ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمینوں سے پھل اور پھول نکالتے ہیں، اگاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایسے کام ہیں کہ کوئی کم عقل بھی، کوئی بیوقوف بھی اگر ان کے بارے میں سوچے تو یقیناً وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور کفار و مشرکین کے بارے میں بھی قرآن کریم خود کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تم ان سے بھی اس بارے میں سوال کرو گے کہ اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا تو یہ بھی یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ ہی نے بنایا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کو اس طریقے سے تو تسلیم کرتے تھے یہ لوگ کہ آسمان کو اور زمین کو اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن اس کی عبادت میں یہ اپنے بتوں کو بھی شریک کرتے تھے. تو جہاں اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے بھی خیرات کرتے تھے. اب توحید باری تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا. ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ ہے.
اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے احکامات کو اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے امت تک پہنچاتے ہیں، اور اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے کچھ بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں، ان کو چن چن کر نبی بناتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے اپنے پیغامات اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی حکم اور کوئی پیغام حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ تو نبی کی ذات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت و قوت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کر لے اور پھر اس کی تبلیغ بھی کر سکے۔ اس طریقے سے تبلیغ کے اس میں طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں۔ چنانچہ ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم تبلیغ کے لیے کتنی مصیبتیں جھیل سکتے ہیں۔ چنانچہ تبلیغ کے اندر سب سے اہم امر یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، کہ اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے، اور ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے گناہوں کے کام ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کو روکتے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر بھی ہمارے سامنے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہم نہیں روک پاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھائی کر رہا ہے تو وہ جانے اس کے اعمال، بیوی کر رہی ہے تو وہ جانے اس کے اعمال۔ یہ ہمارا حال ہے تبلیغ کا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے وہیں پر روک دے، اس کو ختم کر دے اگر اس کے اندر طاقت ہو، اور اگر اتنی طاقت نہیں کہ اس کو ہاتھ سے روک سکے تو پھر زبان سے اسے سمجھائے، اس کو بتلائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جانے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ اور اگر اتنی بھی ہمت کسی انسان کے اندر نہیں کہ وہ زبان سے کسی برے کام کو، گناہ کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر نہ روک سکے، تو پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، یعنی اپنے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ یہ خیال ہو کہ بہت برا کام یہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو کم سے کم اس کے دل میں تو اس کی برائی ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا بالکل ادنا سا درجہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز بھی نہیں کہ وہ برائی کو برائی نہ سمجھے، تو گویا کہ اس کے اندر ایمان کی جو چنگاری ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو ہماری تبلیغ کا حال ہے، اور پھر انبیاء کرام نے اس دین کو امت تک پہنچانے کی خاطر جو مصائب، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، ان کے تو کیا کہنے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ ہمارے خیالات تو یہ ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ہمیں بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ لیکن اگر ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، ایک وقت کے لیے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، تو کیا سوچیں کہ کیا ہم ان مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا اس وقت کر سکتے تھے؟ کیا ہم کفار و مشرکین کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے تھے جس طرح صحابہ کھڑے ہو گئے تھے؟ تو یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اس کی قدرت کاملہ کے فیصلے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں فضیلت دے دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کا جو اس بات فرمایا وہ اس طریقے سے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزے عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بات کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ وہ کوئی انوکھی چیز نہ دیکھ لیں کہ ایک عامی انسان میں اور نبی میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ہی انسان ہوں، تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جب تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، تو تم اپنے رسول اور نبی ہونے کی جو بات کرتے ہو تو اس پر کوئی دلیل، کوئی نشانی، کوئی علامت ہمیں دکھلاؤ کہ جس سے ہم آپ کو نبی مانیں، آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزات سے نوازا ہے، اور طرح طرح کے معجزات کا ظہور اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر فرمایا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزے کے طور پر عنایت فرمایا ہے، یہ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کفار و مشرکین کہ یہ کلام تو، یہ قرآن کریم تو نعوذ باللہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہے، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو انہوں نے خود گھڑا ہے، خود اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب دیا اور پوری کائنات کو چیلنج کیا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن انہوں نے، میرے پیغمبر نے خود گھڑا ہے، میری جانب سے نازل نہیں ہوا؟ تو جاؤ تم ایسا کلام، اس کے جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ہر فن میں کتاب لکھی گئی، شعر و شاعری میں، طرح طرح کے علوم و فنون میں، قصے، کہانیاں، فصاحت و بلاغت سے منظوم عبارتیں اور اسی طرح مضمون وغیرہ بھرے پڑے ہیں، لیکن کسی کتاب لکھنے والے کو، کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر قلم کار کو آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اتنا بڑا چیلنج کر سکے کہ میری جیسی کوئی کتاب پیش کر کے دکھاؤ، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا فصیح اللسان اور بلیغ ہے، کتنی ہی فصاحت و بلاغت کا مالک ہے، کتنی ہی بڑی زبان اس کی چلنے والی ہے، اس کی کتنا ہی زیادہ قلم کا زور اس پر ہو، لیکن کسی کو آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میری جیسی کتاب تم پیش کر کے دکھا دو، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ دنیا اصحاب فن سے اور ارباب کمال سے بھری پڑی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک صاحب فن، صاحب ہنر اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک، چہار دانگ عالم میں، بلکہ ہر طرف پہلی صدی کے لوگوں کو بھی چیلنج کیا، اور حتیٰ کہ 15ویں صدی کے لوگوں کو بھی چیلنج کیا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے چیلنج کیا۔ اور پھر اس میں عربی ہونے کی قید نہیں لگائی، بلکہ عرب کا رہنے والا ہو یا عرب کے علاوہ کسی اور عجم کا رہنے والا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، تو کوئی بھی اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب، کوئی صورت، چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی پیش کر کے دکھائے۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے کفار و مشرکین چھوٹے چھوٹے سے بہانے تلاش کرتے تھے، اور رسول اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے تیار رہتے تھے کہ کوئی بہانہ مل جائے۔ تو ان کو ایسے وقت میں یہ چیلنج کیا گیا کہ تمہیں مسلمانوں کو ستانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو جنگوں میں یتیم کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم رسول اللہ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہو کہ انہوں نے خود یہ قرآن گھڑا ہے، کہ تو جاؤ صرف ایک کام کر کے دکھاؤ، جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے خلاف سازشیں رچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے جیسی تم کوئی کتاب پیش کر کے لے آؤ، ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمام جنات اور انسان سارے کے سارے جمع ہو کر بھی اگر اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب تم پیش کر کے لے آؤ تو ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو اور ہلکا کیا اور یہ کہا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ھو فہل انتم مسلمون۔ کہ اے نبی کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود گھڑا ہے؟ تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ جاؤ پورا قرآن تو تمہارے اندر ہمت نہیں کہ تم پیش کر سکو، صرف 10 صورتیں اس کے جیسی تم لا کر دکھا دو، اور اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے علاوہ سب کو اپنے ساتھ شریک کر لو۔ لیکن وہ یہ بھی چیلنج پورا نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اور آسانی فرمائی اور یہ کہا کہ چلو 10 صورتیں بھی تمہارے بس کی بات نہیں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ہم اپنے چیلنج کو اور نیچے لاتے ہیں اور چھوٹا کرتے ہیں کہ جاؤ صرف ایک صورت اس کے جیسی لا کر دکھا دو، چھوٹی سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی قرآن کریم کے جیسی تم پیش کر کے دکھاؤ، لیکن یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی جانب سے نازل فرمایا ہے اور اپنے لاڈلے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزے کے پیش فرمایا ہے، اس لیے اس قرآن کی جیسی ایک آیت بھی وہ پیش نہیں کر سکے۔ اور پھر اس قرآن کریم کا ایک خاص امتیاز اور خاص خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزے دیتے تھے وہ ان کے ہاتھوں ظاہر ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ہی ختم ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ہمارے نبی کو قرآن کریم کے علاوہ اور بہت سارے معجزات سے نوازا گیا۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہر سفر و حضر کے واقعات اس طرح کے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزوں کا ظہور فرمایا، کہ کہیں اللہ کے رسول نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو دودھ سے بھر گئے، کہیں اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے پورووں سے، انگلی کو پورووں سے پانی کے چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے۔ بہت سارے معجزات اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، لیکن یہ ایک خاص معجزہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے تشریف لے گئے، لیکن یہ قرآن آج بھی موجود ہے اور آج بھی معجزہ ہے، اور آج بھی دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے یہی چیلنج ہے کہ آج بھی اس کے جیسی کوئی ایک آیت، ایک سورت پیش نہیں کر سکتا کوئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا سے بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو جاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک سورت پیش کر کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کہ کوئی یہ بھی نہ سوچے، یہ بھی اشکال نہ کرے کہ انہی لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ یہ لوگ تو نہیں لا سکتے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے علاوہ کوئی اور ایسا آدمی دنیا کے اندر ہو کہ جو اس کے جیسی صورت لا سکتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو تم بلا لو، تب بھی تم اس کے جیسی کوئی صورت پیش نہیں کر سکتے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر
اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ڈراؤنی بات ارشاد فرمائی، ان کو ڈرایا، دھمکایا، ڈانٹ ڈپٹ کی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا اور یقیناً تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، قرآن کریم کا مثل تم پیش نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر اسی چیز کی ترغیب دی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، خوف خدا اور عظمت خدا اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ جب دو چیزیں انسانوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت، تو انسان کے تمام اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اعمال صالحہ کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان انعامات سے کل قیامت کے روز نوازیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آج چونکہ شور بہت زیادہ ہے اس لیے مختصر کرتے ہیں، اور ساتھیوں کی یہی گزارش تھی کہ آج اس شور کی وجہ سے وقت کم لیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔